ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا، جہاں طلبہ اور انتظامیہ نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شرح تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ DG ISPR نے آپریشن بنیان المرصوص کی حکمت عملی اور کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اس معرکے میں قوم بالخصوص نوجوانوں کا کردار کلیدی رہا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بلوچستان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے گہرے رشتوں میں بندھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند دہشت گرد بلوچستان اور ملک کی ترقی و خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ طلبہ و طالبات نے آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی کامیابی پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا اور اس طرح کے مزید انٹریکٹیو سیشنز کی خواہش ظاہر کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ دہشت گردی صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف غیر معمولی اقدامات کیے اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بلوچستان میں حالیہ افسوسناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے پرتشدد انتہا پسندی کی مذمت کی اور امن کے لیے ایک نیا اقدام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ راولپنڈی کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی گاڑی اور اس میں سوار باپ بیٹی کی تلاش تیسرے روز بھی جاری ہے۔ یہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا جب برساتی نالے کا پانی گاڑی کو بہا لے گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری آپریشن شروع کیا، تاہم تاحال لاشیں یا گاڑی نہیں مل سکی۔ آج سواں پل کے نیچے سے گاڑی کا دروازہ اور بونٹ برآمد کر لیا گیا ہے۔ پانی کی سطح معمول پر آ گئی ہے، جس کے بعد سرچ آپریشن میں تیزی آ گئی ہے۔ امدادی ادارے آج کامیابی کی امید ظاہر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فصلوں، لائف سٹاک اور کچے گھروں کے نقصانات کے ازالے کا اعلان کیا ہے۔ ننکانہ صاحب کے دورے کے دوران انہوں نے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا اور 2 نئے فلڈ ڈرین بنانے، سڑکوں اور ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے الیکٹرک بسوں، کلینک آن وہیلز کی تعداد بڑھانے اور روٹی کے نرخ قابو میں رکھنے کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے میرا پور گاؤں میں امدادی سامان تقسیم کیا، گردوارہ جنم استہان کا دورہ کیا اور بچوں کو مٹھائیاں پیش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں فلسطینی عوام پر مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا اسپتالوں، اسکولوں اور اقوام متحدہ کی تنصیبات کو نشانہ بنانا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کا مقصد فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہوا تو اقوام متحدہ کی ساکھ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ عالمی برادری سے فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا بھی مطالبہ کیا۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی عوام کو انصاف، وقار اور ایک خود مختار ریاست دینے پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان اس مقصد کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے 1 سے 14 اگست تک مارکہ حق جشن آزادی تقریبات کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تمام تقریبات کی براہ راست نگرانی خود کریں گے۔ تقریبات کے انتظامات کے لیے متعلقہ افسران کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ مارکہ حق کے عنوان سے جشن آزادی تقریبات 1 اگست سے 14 اگست تک مختلف تقاریب، سرگرمیوں اور تقریروں پر مشتمل ہوں گی، جن کا مقصد آزادی کے جذبے کو اجاگر کرنا ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل ACC کا سالانہ اجلاس آج چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت ڈھاکہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کا کورم مکمل کر لیا گیا ہے اور 25 میں سے 24 اراکین کی شرکت متوقع ہے، جو محسن نقوی کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا بھی آن لائن اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ایشیا کپ 2025 کے مستقبل پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے اجلاس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور آخر کار اسے اجلاس میں شرکت کرنا پڑ رہی ہے۔